فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے شمع کرار آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج میں ایک رسالہ لے کے آئی ہوں جو تقریباً 100 سال پرانا ہے، جو اس کو میں یہ امامیہ مشن کا 28واں تبلیغی رسالہ، اور یہ مطبوعہ سرفراز قومی پریس، وکٹوریہ اسٹریٹ، لکھنؤ کا لکھا ہوا ہے یہ، اور امامیہ مشن لکھنؤ کی 28ویں دینی خدمت۔ حضرات، امامیہ مشن کی بنیاد حسین مظلوم علیہ السلام کا نام لیتے ہوئے قائم ہوئی تھی، جس کو 3 سال کی مدت ہو گئی۔ اس 3 سال میں اس مشن نے جو خدمات انجام دیے ان کے تعارف کرانے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے مشن کی سالگرہ کی صورت یہی قرار دی ہے کہ ہر محرم میں حضرت مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کے متعلق اردو، انگریزی، ہندی میں 3 رسالے شائع کریں۔ چنانچہ قاتلان حسین علیہ السلام کے مذہب کے بعد اس سلسلے میں پہلا رسالہ اردو کا حسین اور اسلام شائع ہوا، دوسرے سال مجاہدہ کربلا، اور اب کے اس کا دوسرا حصہ مارکہ کربلا کے نام سے شائع کرتے ہیں۔ خدا ہماری اس ناچیز خدمت کو قبول فرمائے، اور عامہ اہل مذاہب سے امید ہے کہ وہ اس رسالے کو کافی توجہ سے مطالعہ فرمائیں۔ والسلام۔ خادم ملت سید ابن حسین، سیکریٹری امامیہ مشن، حسین آباد، لکھنؤ، محرم 1354 ہجری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة علی سید النبیین وآلہ الطاہرین۔ گزشتہ سال مجاہدہ کربلا میں مظلوم کربلا کے ورود و کربلا کے واقعات حوالہ قلم کیے گئے۔ اس کے بعد کا حصہ آئندہ کے سپرد ہوا، اور اب اس کا وقت آ گیا ہے۔ یہ حصہ مارکہ کربلا کے نام سے پیش کیا جاتا ہے۔ قبولیت خدا کے فضل و کرم پر موقوف ہے۔ اب اس کی فہرست ہے۔ پہلا باب، اس میں باب دیے ہوئے ہیں۔ پہلا باب صفحہ نمبر 3 پر، مدینہ کا شہنشاہ کربلا کے جنگل میں۔ صفحہ نمبر 4 پہ ہے کربلا کا قدیم جغرافیہ۔ دوسرا باب ہے صفحہ نمبر 11 پر، کوفے میں اطلاع۔ تیسرا باب صفحہ نمبر 15 پر، کوشش صلح۔ چوتھا باب صفحہ نمبر 21 پر، فوجوں کی چڑھائی۔ پانچواں باب صفحہ نمبر 24 پر، پانی کی بندش۔ چھٹا باب صفحہ نمبر 27 پر، صلح کی دوبارہ کوشش۔ ساتواں باب صفحہ نمبر 33 پر، نویں تاریخ کی سہ پہر۔ آٹھواں باب 43 صفحے پر، عاشور کی رات۔ نواں باب 58 صفحے پر، عاشور کی صبح۔ اور اس کے بعد پھر صفحہ نمبر 86 پر، امامیہ مشن کی ممبری قبول فرما کر ناصرین اہل بیت علیہ السلام کی فہرست میں اپنا نام بھی درج فرمائیے۔ اور 87 پر، کیا ہم جنت البقیع کو بھول سکتے ہیں؟ معافی جگہ۔ صفحہ نمبر 88 پہ حجج والبینات۔ صفحہ نمبر 89 پر، امامیہ مشن بلڈنگ فنڈ اور اس کی ضرورت۔ صفحہ نمبر 90، امامیہ مشن کے تبلیغی رسالے۔ چلیں میں باب نمبر 1 سے پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ اس کا ہیڈنگ ہے اس کی، مدینہ کا شہنشاہ کربلا کے جنگل میں۔ صحراء نور و غربت حسین علیہ السلام کی آخری منزل کربلا میں قرار پا گئی۔ ناحق شناس فوج دشمن نے اپنے ملک میں آنے والے پردیسی مسافر کی خاطرداری یہ کی کہ
خیمے بھی نہر کے قریب سے کسی مقام پر قائم نہ کرنے دیے، بلکہ ایسی جگہ چٹیل میدان میں اترنے پر مجبور کیا جہاں پانی بھی قریب نہ ہو۔ کربلا کا قدیم جغرافیہ۔ بہت سی ایسی چیزیں جن میں تاریخی اہمیت کسی بعد والے واقعے سے پیدا ہو گئی ہے، اپنی سابقہ تاریخ کے اعتبار سے تاریخی میں ہوا کرتی ہے۔ کربلا کی بھی حیثیت یہی ہے، ایک چٹیل میدان، ریتیلی زمین، بے آب و گیا جنگل، جہاں کسی قسم کی دلچسپی و دلبستگی کا وجود نہیں۔ اس کے متعلق کسی مورخ، واقعہ نگار، جغرافیہ نویس کو کیا پڑی تھی کہ وہ اس کا نام لیتا یا ذکر کرتا؟ اور پھر جبکہ عرب میں یہ علوم بحیثیت ایک فن و علم کے پائے ہی نہیں جاتے تھے، بلکہ ان کے اشعار اور ذکر، حروف و واقعات کی نظمیں ہی تھیں جن سے ان کی تاریخی و جغرافیائی معلومات کی تدوین کی جاتی ہے۔ تو ایک ایسا مقام جو پہلے کوئی تاریخی حیثیت نہ رکھتا ہو، اس کے متعلق کسی قسم کے معلومات کا حاصل کرنا اس زمانے کی تاریخ سے ناممکن و محال کا درجہ رکھتا ہے۔ کسی تاریخ نویس اور واقعہ نگار کو اس کا وہم و گمان بھی نہ تھا کہ ایک وقت یہ زمین ایک عظیم مجاہد حق و باطل کا محل بن کر قیامت تک کے لیے اہل دل کے دلوں کا مرکز اور قبلہ توجہ بن جائے گی، اور کعبے کی طرح یہ زمین ظاہری جسموں کی نہیں تو نفوس و ارواح کی محل طواف و سجدگاہ بنے گی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میری ناقص جستجو نے جہاں تک رسائی حاصل کی، قدیم اشعار، عرب اور تاریخی روایات میں مجھ کو کہیں کربلا کا پتہ نہیں چلا۔ بے شک ان احادیث سے جو شہادت امام حسین علیہ السلام کے متعلق وارد ہوئی ہیں اور ان واقعات سے جو 61 ہجری کی پہلی تاریخ سے ہمارے سامنے گزرے ہیں، ایک حد تک کربلا کے جغرافیے کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس کو ان واقعات کی نوعیت سمجھنے میں بہت بڑا دخل حاصل ہے، جسے ہم اپنی کوتاہ نظر کے مطابق درج کرتے ہیں۔ کربلا کا نام واقعات شہادت کے قبل کے احادیث میں موجود ہے۔ یہ در حقیقت مجموعہ تھا چند زمینوں اور قریوں کا، جو بالکل قریب قریب واقع تھے۔ یہ میرے خیال میں زمینداریوں اور جاگیرداروں کے سلسلے میں ہر ملک میں ایسا موجود ہے، اور خصوصیت سے عرب میں پایا جاتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے قطعات ارض کے مستقل نام مقرر ہوتے تھے، جنہیں اگر ہر ایک مقام کی خصوصیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ متعدد مقامات ہیں، اور اگر ان کے باہمی قرب پر نظر ڈالی جائے تو وہ سب ایک ہی ہیں، اور ایک جگہ کا واقعہ دوسری طرف منسوب ہو سکتا ہے۔ اشعار عرب کا مطالعہ کرنے پر معلوم ہوگا کہ کسی مکان، کسی واقعے کے محل وقوع کا پتہ دینے میں وہ کس طرح بہت سے نام لے دیتے ہیں۔ مشہور متعلقہ امراء القیس کا مطالعہ ہی ملاحظہ ہو۔ دخول، تھوڑا سا عربی میں شعر لکھا ہے، دخول ہومل توضیح مقراہ، یہ سب مستقل مقامات ہیں جو باہمی قرب کی وجہ سے صرف ایک گھر کے محل وقوع کی شناخت کے لیے ذکر ہوئے ہیں۔ اسی صورت سے بالکل واقع کربلا کے محل وقوع کے سلسلے میں جو بہت سے نام گوش زد ہوتے ہیں، کربلا، نینوا، غازریہ، شط فرات، انہی ایک ہی جگہ کے متعدد اسما خیال کر لینا بالکل صحیح نہیں ہے۔ حقیقتاً یہ متعدد جگہیں تھیں جو باہمی قرب کی وجہ سے ایک بھی سمجھی جا سکتی تھی، اور اس لیے محل وقوع واقع کے اعتبار سے ہر ایک کا نام تعارف کے موقع پر ذکر کیا جانا صحیح قرار پاتا ہے۔ نینوا، جس کا صحیح تلفظ نون کے کسر کے ساتھ ہے، اور ایک قریہ تھا جسے موجودہ زمانے کے سدہ ہندیہ کے قریب سمجھنا چاہیے۔ اس کے پہلو میں غادریہ تھا۔ یہ قبیلہ بنی اسد کی ایک شاخ بنی غازرہ کی طرف نسبت رکھتا ہے، اور انہی کا محل سکونت تھا۔ یہ غالباً وہ زمین ہے جو اب حسینیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اسی جگہ ایک قریہ شفیہ تھا، اور یہیں پر ایک قطع زمین کربلا تشدید لام کے ساتھ پایا جاتا تھا۔ وہ اب موجودہ شہر کربلا کے مشرقی جانب جنوب کی طرف واقع ہے، اور اس کے متصل کربلا اور
اقربابل نام قریہ تھا جو غازریات کے شمال غربی میں واقع تھا۔ وہاں ایک کھنڈر ہے جہاں بہت اہم آثار قدیمہ کا انکشاف ہونے کی امید ہے، اور یہ بالکل دریائے فرات کے کنارے پر تھا اور اپنے قدرتی محل وقوع یعنی ٹیلوں سے گھرے ہوئے ہونے کی وجہ سے ایک قلعے کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کے مقابل غازریات کے دوسری جانب نوویس کا مقام تھا جو اسلامی فتوحات کے قبل ایک عمومی قبرستان کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس سب کے وسط میں زمین ہیر تھی جو اب حائر کے نام سے معروف ہے، اور جہاں حضرت حسین بن علی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ ہیر ایک وسیع میدان کی حیثیت رکھتا تھا جو 3 طرف سے متصل اور پہلو بہ پہلو ٹیلوں سے گھرا ہوا تھا۔ ان ٹیلوں کا سلسلہ شمال مشرقی کی طرف سے، جدھر اب حرم حسینی کا باب صدر اور منارہ عبد ہے، شروع ہو کر غرب کی جانب باب زینبیہ کے حدود تک پہنچتا تھا اور وہاں سے پیچیدہ ہو کر جنوب کی طرف در قبلہ کے مقام تک آ کر ختم ہوتا تھا۔ ان متصل ٹیلوں کے اجتماع سے ایک نصف دائرے کی شکل بنتی تھی جو نون کی صورت سمجھی جا سکتی ہے۔ اس دائرے میں داخل ہونے کا راستہ مشرقی جہت میں اس جانب سے تھا جدھر روضہ حضرت ابوالفضل عباس کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ تحقیقاتی انکشاف سے اب تک یہ بات پائی جاتی ہے کہ ان مکانات کے آثار میں جو قبر امام حسین علیہ السلام کے گرد ہیں، شمالی اور مغربی جانب زمین کے قدیمی بلندی و ارتفاع کے آثار موجود ہیں، اور مشرقی جانب سوائے نرم مٹی کے جو پستی کی طرف مائل ہے کچھ نظر نہیں آتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام کی قدیمی صورت ایسی ہی تھی کہ شرق کی جانب سے ہموار اور شمال و غرب کی جانب سے ہلالی شکل کے اوپر بلند تھی۔ یہی ہلالی دائرہ وہ ہے جس میں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس موقع پر گھیر لیا گیا تھا جبکہ آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ تفصیل کے لیے آئندہ کا انتظار کیجیے۔ نینوا اور غادریہ کی مغائرت کا پتہ تاریخ کے ان الفاظ سے چلتا ہے کہ میں عربی چھوڑ رہی ہوں، اردو پڑھ رہی ہوں۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ہم کو اس قریے میں قیام کرنے دو جس کا نام نینوا ہے، یا اس میں جس کا نام غادریہ ہے، یا اس میں جس کا نام شفیہ ہے۔ اس کے بعد زہیر بن قین کی تقریر لکھی ہے کہ انہوں نے کہا، چلیے اس قریے میں چل کر قیام کیجیے، یہ قلعے کی صورت سے محفوظ ہے اور فرات کے کنارے ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے دریافت کیا، کون سا قریہ ہے؟ کہا، اس کا نام عقر ہے۔ حضرت نے فرمایا، خدا بندہ میں تجھ سے عقر یعنی بے اولاد ہونے سے پناہ مانگتا ہوں۔ حوالہ لکھا ہے اس میں تبری مطبوعہ مصر جلد 6 صفحہ نمبر 232۔ اس سے عقر بابل کے قریے کا پتہ چلتا ہے جس کا نام کربلا تھا۔ اس کربلا اور اس کے مقابل نوویس اور ان دونوں سے محل شہادت امام حسین علیہ السلام کی مغائرت کا پتہ اس تقریر کے الفاظ سے چلتا ہے جو امام نے مکہ معظمہ سے روانگی کے موقع پر فرمائی تھی، جس میں فرمایا، میرے پیش نظر وہ ہے منظر جب میرے جوڑ بند وحشی درندے قطع کر رہے ہوں گے۔ مقام نوویس اور کربلا کے درمیان میں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ محل شہادت کربلا اور نوویس دونوں کے درمیان کا مقام ہے اور عین کربلا نہیں ہے۔ بے شک اس مقام کربلا کی اہمیت کی بنا پر، جس کے متعلق ہم نے بیان کیا کہ وہ محل وقوع کی حیثیت سے ایک محفوظ قلعے کی شکل تھی اور وہاں آثار قدیمہ بھی کافی مقدار میں پائے جاتے تھے، ممکن ہے کہ پورا یہ علاقہ کربلا کہا جانے لگا۔
کربلا کہا جانے لگا ہو، جیسا کہ اکثر ضلعوں اور صوبوں کے اسما میں ایسا ہوتا ہے۔ خود ہمارے صوبے میں اصلاً اود ایک خاص مقام تھا جو اب اجودھیا کے نام سے موسوم ہے، اور اس کے لحاظ سے پورا صوبہ اود ہو گیا۔ فرات کی اصلی نہر، جو ہماری زبان کے اعتبار سے دریائے فرات کہنا چاہیے، اسے براہ راست کوئی تعلق اس کربلا کی زمین سے نہیں تھا۔ اس کا خطہ سیر ہلا، مسیب وغیرہ مقامات سے ہوتے ہوئے کوفے کے بیرونی حصوں کی جانب جاتا تھا اور ان قریوں کو سیراب کرتا تھا، اور کربلا میں اور اس میں بڑا فاصلہ ہے، لیکن اس نہر یا دریائے فرات سے ایک چھوٹی شاخ مقام رضوانیہ کے پاس سے نکل کر جدا ہوتی تھی، جو کربلا کے شمالی مشرقی جانب کے ریگستان اور نشیبوں سے ہوتی ہوئی اس مقام سے گزرتی تھی جہاں حضرت ابوالفضل عباس کی قبر ہے، اور اس کے بعد موجودہ مقام ہندیہ کے اطراف سے ہوتی ہوئی اس مقام کے مغربی شمالی جانب، جس کا نام قریہ ذوالکفل ہے، اصل دریائے فرات سے ملحق ہو جاتی تھی۔ یہ چھوٹی نہر فرات کا ایک شعبہ تھا اور نہر القمی کے نام سے موسوم تھا، اور اسے اپنے اصل کے اعتبار سے فرات کہا جاتا تھا۔ طف کے معنی ہے نہر کا کنارہ۔ خصوصیت سے دریائے فرات کے اس کنارے کو، جو جنوبی پہلو میں بصرہ سے حیت تک تھا، طف کہا جاتا تھا، اور اسی مناسبت سے فرات صغیر یعنی نہر القمی کے اس کنارے کو، جس میں کربلا واقع تھا، طف کہا جانے لگا، اور اس وجہ سے کربلا کے واقعے کو واقعۃ الطف کہا جاتا ہے، اور کربلا کے لیے شط فرات کی لفظ بھی اسی اعتبار سے قرار پائی ہے۔ دوسرا باب، صفحہ نمبر 11، ہیڈنگ اس کی کوفے میں اطلاع۔ حسین علیہ السلام کربلا میں ٹھہر گئے۔ ابن زیاد کے فرستادہ حر بن یزید نے ابن زیاد کو اس کی اطلاع دی۔ مشہور فاتح عراق سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا عمر بن سعد اس وقت ملک عجم میں برپا شدہ بغاوت کی بنا پر، جس میں دستوی کے مقام پر قبیلہ ویلم نے قبضہ کر لیا تھا، اس بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے 4000 فوج کا سردار بنایا جا چکا تھا، اور ابن زیاد اس کے لیے حکومت رے کا پروانہ بھی تحریر کر چکا تھا۔ وہ اس فوج کو لیے کوفے کے باہر مقام حمام آیون میں خیمہ زن تھا اور عنقریب روانہ ہونے والا تھا۔ اب امام حسین علیہ السلام کا معاملہ جو پیش آیا تو ابن زیاد نے عمر سعد کو مامور کیا کہ پہلے اس مہم کو سر کر لو، پھر اپنے مقصد کے لیے روانہ ہونا۔ ابن سعد کو جرم کی اہمیت کا احساس تھا، وہ جانتا تھا کہ مجھ کو کس سے لڑنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ اس نے انکار کیا اور کہا کہ مجھے معاف کیجیے تو بہت بہتر ہے۔ ابن زیاد نے کہا، اچھا، مگر ہمارا پروانہ حکومت رے کا واپس کر دو۔ عمر سعد کو رے کی حکومت دل سے عزیز تھی۔ جاہ طلبی اور حق شناسی کے جذبوں میں کشمکش ہوئی اور خواہش دلی اور ضمیر میں جنگ۔ عمر سعد کو یکسوئی حاصل کرنے کے لیے 1 دن کی مہلت مانگنا پڑی۔ مہلت ملی اور عمر سعد نے اپنے مخصوص احباب اور اعزہ سے مشورہ لینا شروع کیا۔ سب نے مخالفت کی اور اس مہم کے لیے جانے سے منع کیا۔ حمزہ بن مغیرہ بن شعبہ، جو اس کا بھانجا تھا، اس کی تقریر یہ تھی معاف کیجیے گا، میں اردو پڑھ رہی ہوں۔ میں آپ کو قسم دیتا ہوں خدا کی کہ آپ حسین علیہ السلام سے جنگ کو نہ جائیے اور گناہگار ہونے کے ساتھ ساتھ رشتہ قرابت قطع کرنے کے مرتکب نہ ہو جائیے۔ خدا کی قسم، اگر تمام دنیا اور مال و دولت اور عالم بھر کی سلطنت آپ کے قبضے میں ہو اور پھر وہ نکل جائے تو بہتر ہے، اور اس سے کہ آپ حسین علیہ السلام کے خون کا ہار اپنی گردن پر لیجئے۔ یہ وہ پہلو تھا جسے سچے مشیر کار پیش کر رہے تھے، لیکن دوسری طرف جاہ طلبی کا جذبہ پہلو پیش کر رہا تھا۔
جہاں طلبی کا جذبہ یہ پہلو پیش کر رہا تھا کہ ابن زیاد نے پروانہ حکومت رے اگر واپس لے لیا تو کیا ہوگا؟ رے کی اتنی بڑی حکومت ہاتھ سے جائے گی، ہم چشموں میں ذلت اور برداشت کرنا پڑے گی، اتنے بڑے منصب سے محروم ہونا پڑے گا، اور پھر جبکہ حسین علیہ السلام کے قتل کا جو کچھ جرم ہے اس کا نتیجہ مرنے کے بعد نمایاں ہوگا، جو معلوم نہیں صحیح بھی ہے یا نہیں، اور اس صورت میں جو نتیجہ ہے وہ وقتی ہے۔ رے کی نقد حکومت چھوڑ کے آخرت کے راحت و آرام کی امید باندھنا کسی سمجھدار آدمی کا کام نہیں ہے۔ یہی وہ خیالات تھے جن کو اس کے منظوم اشعار تاریکی شب کے پردے میں بستر تنہائی کے اوپر حسرت پر حیرت و اضطراب کی کروٹوں کے ساتھ ظاہر کر رہے تھے۔ آخر دنیا کی وقتی دل فریبی غالب ہوئی اور اس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند سے جنگ کے اوپر اپنی کمر باندھ لی۔ بے شک ضمیر کی چٹکیوں نے ایک آخری مرتبہ اس کو ابن زیاد سے ظاہری انکار پر مجبور ضرور کیا کہ شاید اسی مرتبہ بغیر کسی دنیاوی نقصان کے قتل حسین کے جرم سے نجات مل جائے۔ اس نے ابن زیاد سے آ کر کہا کہ آپ مجھ کو دسبتی اور ویلم کے حدود کی طرف جانے پر معمور کر چکے ہیں، لوگوں کو اس کا علم بھی ہو گیا ہے اور میری فوج والوں نے بھی وہاں جانے کی تیاری کی ہے۔ بہتر ہے کہ آپ مجھ کو ادھر روانہ کیجیے اور حسین بن علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کسی اور کو اشراف اہل کوفہ میں سے جو کسی طرح شخصیت و شہرت اور فن سپاہ گری و مہارت جنگ میں مجھ سے کم نہیں ہے روانہ کر دیجیے۔ عمر سعد نے چند آدمیوں کا سردار ان کو کوفے میں سے نام بھی لیا۔ عمر سعد نے چند آدمیوں کا سرداران کوفہ میں سے نام بھی لیا، لیکن ابن زیاد برہم ہو گیا۔ اس نے کہا تمہیں سرداران کوفہ کے نام مجھے گنوانے کی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے اگر کسی کو بھیجنا ہو تو تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنی کہو، اگر تمہیں ہماری فوج کے ساتھ جانا ہے تو جاؤ، نہیں تو ہمارا پروانہ جو حکومت رے کے متعلق ہے واپس کر دو۔ عمر سعد نے دیکھ لیا کہ بے شک سوال دین و دنیا کا ہے اور سخت ہے، کہا کہ اچھا جاؤں گا۔ چنانچہ وہی 4000 کی فوج جو ملک ایران جانے پر کمر بستہ موجود تھی لے کر وہ روانہ ہو گیا، اور امام حسین علیہ السلام کے ورود کربلا کے دوسرے ہی دن یعنی 3 محرم کو کربلا میں پہنچ گیا۔ باب نمبر 3 ہے، تیسرا باب میں شروع کر رہی ہوں صفحہ نمبر 15 پہ۔ کوشش صلح۔ عمر سعد کا دل حسین بن علی علیہ السلام کی جنگ سے پہلے ہی لرزا تھا۔ کربلا آ کر اس نے معاملات کے روبہ اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ عزرتہ بن قیس احمسی سے کہا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے پاس جا کر آپ کے مقصد نصب العین اور نقطۂ نظر کو دریافت کرے۔ اتفاق سے عزرتہ بن قیس ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو دعوتی خطوط لکھے تھے اور کوفے کی طرف آپ کے آنے کی خواہش کی تھی۔ اس کو آپ کے پاس جانے سے اور اس قسم کی گفتگو کرنے سے شرم دامنگیر ہوئی اور اس نے صاف انکار کیا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ دوسرے ایسے ہی اشخاص کے جو خطوط لکھ چکے تھے انہیں بھی جانے میں اس صورت میں توقف ہوا، اور آخر کثیر بن عبداللہ شعبی ایک درشت خو سخت مزاج انسان یہ کہتا ہوا سامنے آیا کہ میں جانے پر تیار ہوں، بلکہ اگر مجھے حسین علیہ السلام کے قتل کرنے کا بھی حکم ہو تو میں اس مہم کو ابھی انجام دے دوں۔ عمر سعد نے کہا نہیں، یہ تو مجھے منظور نہیں ہے، تم بس جا کر اتنا دریافت کر لو کہ آپ اس ملک میں آئے کس لیے ہیں۔ کثیر لشکر امام کی طرف روانہ ہوا۔ بہادر ابو ثمامہ ساعدی جو شاید اس وقت خیمہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر پہرہ دے رہے تھے، انہوں نے دور سے دیکھ لیا اور امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کی طرف بڑا پرجگر لیکن بدترین خلق خدا انسان اور انتہائی سفاک و خریز شخص آ رہا ہے۔
اس کے بعد آئے اور کثیر کو روک کر ہتھیار کھول کے رکھ دینے کا مطالبہ کیا۔ اس نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں پیغام لے کر آیا ہوں، اگر تم اس پیغام کو سنو تو میں کہہ دوں، نہیں تو واپس چلا جاؤں۔ وفادار اور امام کی سلامتی کے خیر خواہ و جانثار ابو ثمامہ کو کسی طرح یہ گوارا نہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی اس صلاح شوری کے ساتھ اسلحہ لے کر امام کے پاس جائے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، کم از کم میں تیری تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھے رہوں گا اور اس طرح تجھ کو لے جاؤں گا۔ شیطنت مزاج انسان نے کسی طرح اس کو نہ مانا اور کہا ہرگز نہیں، تم میری تلوار کو ہاتھ بھی لگانے نہ پاؤ گے۔ ابو ثمامہ نے کہا تو پھر تو اپنا پیغام مجھ سے ہی کہہ دے، میں اس کا جا کر جواب لے آؤں گا، تجھے میں اس طرح سے قریب نہیں جانے دوں گا۔ آخر آپ میں سخت کلامی ہو گئی اور عذرا واپس ہو گیا۔ عمر سعد کو تمام واقعے سے مطلع کیا۔ اس نے قرہ بن قیس حنظلی کو بلایا، اس سے کہا کہ تم جا کر دریافت کر لو کہ آپ اس سرزمین پر کس لیے آئے ہیں۔ چنانچہ قرہ بن قیس روانہ ہوا۔ امام نے جو اسے آتے دیکھا دریافت فرمایا، تم لوگ اس کو پہچانتے ہو؟ حبیب ابن مظاہر نے کہا، جی ہاں، یہ ایک شخص ہے، قبیلہ حنظلہ کا، بنی تمیم میں سے ہے اور اپنی ننیالی رشتہ داری سے ہمارا عزیز ہوتا ہے۔ میں ایک عرصے سے اس کو جانتا ہوں اور سنجیدہ و فرزانہ شخص سمجھتا تھا، مجھے یہ خیال نہ تھا کہ یہ اس موقع پر جنگ کے لیے ہمارے مقابل آئے گا۔ وہ آیا، امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں تسلیم بجا لایا اور عمر سعد کا پیغام پہنچایا۔ حضرت نے فرمایا، مجھ کو تمہارے شہر کے لوگوں نے لکھا تھا کہ میں آؤں، لیکن اب جب کہ وہ میرا آنا ناپسند کرتے ہیں تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ حبیب نے مظاہر کو موقع تبلیغ کا مل گیا تھا۔ کہنے لگے، اے قرہ بن قیس، ظالم جماعت کی طرف کہاں واپس جاتے ہو؟ آؤ اور اس مظلوم کی مدد کرو جس کے بزرگوں کی بدولت تمہاری اور ہماری ہدایت ہوئی ہے۔ قرہ نے کہا، میں جو پیغام لایا تھا اس کا جواب پہنچا دوں، پھر غور کروں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وہ گیا اور عمر سعد سے پورا جواب امام حسین علیہ السلام کا بیان کیا۔ جواب انتہائی روادارانہ و صلح پسندانہ تھا۔ عمر بن سعد کو بھی توقع قائم ہوئی کہ اب صلح ہو جائے گی۔ اس نے عبید اللہ بن زیاد کے نام خط لکھا، میں نے یہاں پہنچ کر حسین کے پاس اپنا نمائندہ بھیجا اور دریافت کیا کہ وہ کیوں آئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں، کیا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک کے لوگوں نے مجھ کو لکھا تھا اور میرے پاس ان کے قاصد گئے تھے اور مجھے ادھر آنے کی دعوت دی تھی، لیکن اب جب وہ میرا آنا ناپسند کرتے ہیں اور ان کے خیالات میں تبدیلی ہو گئی ہے تو میں جہاں سے آیا ہوں ادھر ہی واپس چلا جاؤں گا۔ خط پہنچا، ابن زیاد نے پڑھا اور غرور، دنیا کے گھمنڈ اور تکبر، فرعونیت اور ذوق ظلم و سفاکی کے ساتھ یہ شعر پڑھ کر اپنی تاریک ذہنیت کا ثبوت دیا۔ اس کا ترجمہ ہے، اب جب کہ ہمارے چنگل ان تک پہنچ گئے ہیں، وہ نجات کے طالب ہیں، ہرگز نہیں، اب وہ ہم سے بچ کر کہاں جائیں گے۔ اس قسم کے واقعات وہ ہوتے ہیں جن میں امن پسندی اور فتنہ جوئی، سلامت روی اور جفاکشی دونوں متضاد مرقع انسان کے پیش نظر ہیں اور اسے موازنے کا اچھی طرح موقع ملتا ہے۔ ابن زیاد نے عمر سعد کو خط لکھا، خط پہنچا اور حال معلوم ہوا۔ تم حسین کے علیہ السلام کے سامنے یہ سوال پیش کرو کہ وہ ان کے تمام اصحاب یزید بن معاویہ کی بیعت کر لیں۔ جب وہ ایسا کر چکیں گے تو پھر ہم اپنی رائے قائم کریں گے۔ ابن زیاد کی فتنہ پسندی اس خط سے اتنی ظاہر تھی کہ عمر سعد بھی بے ساختہ اس کا اظہار کر بیٹھا۔ اسے معلوم تھا کہ بیعت یزید کا سوال حسین ابن علی علیہ السلام کے سامنے پیش کرنا گویا کفر و شرک کے ارتکاب پر اصرار کرنا ہے۔ وہ حسین علیہ السلام کی مذہبی خودداری سے ناممکن سمجھتا تھا کہ وہ یزید ایسے فاسق و فاجر کی بیعت کریں۔ اس نے ابن زیاد کا خط پڑھ کر کہا، اب میں سمجھ گیا کہ ابن زیاد امن و سکون کا خواہاں نہیں ہے،
لیکن پھر بھی اس نے یہ کیا کہ ابن زیاد کا خط امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے بے شک اپنے باپ کا دل اپنے سینے میں رکھنے والے ہیں، جو کہا کرتے تھے کہ مجھے موت سے وہ محبت ہے جو بچے کو شیر مادر سے ہوتی ہے۔ وہ اس سوال بیعت کا کیا جواب دیتے؟ فرمایا، میں ہرگز ابن زیاد کے اس مطالبے کو پورا نہیں کروں گا، زیادہ سے زیادہ موت ہی تو ہے، میں اس کا خیر مقدم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حوالہ ہے الاخبار الطوال، صفحہ نمبر 252۔ یہاں پر میں ختم کر رہی ہوں۔ اس کے بعد 3 باب یہاں پہ ہو گئے، چوتھا باب میں نیکسٹ دوسرے